آدھی رات کے قریب سکندر اپنے ساتھیوں سمیت سلطانی لشکر کے خیموں تک آ پہنچا۔ یہاں سکندر نے اپنے دستے کو ایک حصار کی صورت میں اپنے گرد پھیلا دیا اور خود سلطان کے رئیس الافندی میر منشی کے خیمے میں گھس گیا۔ رئیس الافندی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا کہ سکندر کی تلوار اس کی گردن پر جا ٹکی۔ سکندر نے تلوار کی نوک سے اس کی گردن پر ٹھوکا دیا تو رئیس الافندی اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے موت کو اپنی گردن پر سوار دیکھا۔ رئیس الافندی کو صورتحال کی سمجھ آئی تو اسے سکندر کی پھنکار سنائی دی۔ رئیس الافندی، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت البانیہ کے صوبیدار کے نام شاہی مکتوب لکھو۔ اسے لکھو کہ سکندر بیگ کو جو سلطان کی طرف سے بطور وائسرائے تمہارے پاس پہنچا ہے، البانیہ کے دارالسلطنت اور تمام علاقے کا چارج دے دو۔ رئیس الافندی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان کا چہیتا سکندر بیگ اس حد تک جا سکتا ہے۔ رئیس الافندی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے ذرا سا تامل کیا۔ سکندر نے فوراً تلوار کی نوک پر زور بڑھا دیا۔ رئیس الافندی کی سانس بند ہونے لگی۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کا اشارہ دیا اور سکندر نے تلوار ہٹا لی۔ رئیس الافندی ہامتے ہامتے اٹھا اور جلدی جلدی سلطانی حکم نامہ لکھنے لگا۔ رئیس الافندی نے مکتوب کی تحریر مکمل کر کے اس پر سلطان مراد خان کی مہر ثبت کی اور مکتوب سکندر کے حوالے کر دیا۔ سکندر نے بائیں ہاتھ سے مکتوب کو پکڑا اور دائیں ہاتھ سے ایک بھرپور وار کر کے کمزور رئیس الافندی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس نے البانیہ کے شہر کروٹیا کے ترک صوبیدار کے نام حکم نامہ حاصل کیا تھا۔ اس فرمان کے ذریعے وہ البانیہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ سکندر اپنی واردات کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد خیمے سے نکلا۔ اس کے ساتھی مستعدی سے پہرا دے رہے تھے۔ سکندر اپنے دستے کو لے کر رات کے اندھیرے میں طوفانی رفتار سے البانیہ کی طرف چل دیا۔ وہ اپنے سفر کے تیسرے دن کروٹیا میں تھا۔ سکندر نے شاہی فرمان کے ذریعے ترک صوبیدار سے اپنے باپ کا تخت حاصل کر لیا اور ترک دستوں کو فی الفور البانیہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ البانیہ پر قابض ہونے کے بعد اگلا دن اس نے شہر میں منادی کروائی کہ وہ دین اسلام کو ترک کر کے دوبارہ دین عیسوی میں داخل ہو گیا ہے۔ الوانوی عوام نے اپنے سابق بادشاہ کے بیٹے کو اس طرح شجاعت سے حکومت سنبھالتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سکندر بیگ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ذوق و شوق سے اس کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطان مراد خان ثانی کے لیے ترک سالار فرید بیگ کی شکست کے بعد یہ اطلاع ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوئی۔ وہ چند دنوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ سکندر بیگ کو اس نے بڑے ناز و نہم سے پالا تھا۔ سکندر بیگ کی بے وفائی سے سلطان کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بیمار رہنے لگا۔ آج کل ابو جعفر کے چہرے پر بیک وقت خوشی بھی تھی اور سنسنی بھی، کیونکہ اس کی تیار کردہ سازش بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی تھی۔ ابھی سلطان ان جھٹکوں سے ذہنی طور پر سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ سلطان کے پاس ایک اور بری خبر پہنچی۔ اس کی سلطنت کے ایشیائی حصہ ایشیائی کوچک کے شہر کونیا میں کیسر کے جاسوسوں نے ایک بہت بڑی بغاوت کی سازش کو مکمل کر لیا تھا۔ کونیا کے سرداروں نے اعلان بغاوت بلند کر دیا تو سلطان جیسے نیند سے بیدار ہو گیا۔ یہ تیسری بری خبر بیمار سلطان کے لیے پیغام موت کے بجائے نوید زندگی بن گئی۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر سیدھا دربار سلطنت کی طرف بڑھا۔ اب اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے مسند شاہی پر بیٹھتے ہی فوراً دربار طلب کیا۔ حاسدار دوڑتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد عثمانی دربار میں تمام بڑے بڑے وزیر، امراء اور سالار جمع ہو گئے۔ آج ہر شخص کے چہرے پر تجسس صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ دربار میں اس قدر سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ سلطان یکلخت اپنی تلوار زمین پر ٹکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور شیر کی طرح گرج کر بولا، عمائدین سلطنت، وزراء، امراء اور سپاہیوں، ہمارے پاس پے در پے بری خبریں پہنچ رہی ہیں۔ سب سے پہلے شاہ سربیہ نے بغاوت کی تھی، جس کی سزا ہم اسے دے چکے ہیں، اور میدان جنگ میں عیسائی لشکر کے 70,000 سپاہیوں کو قید کر کے انہیں نافرمانی کی سزا بھی دے چکے ہیں۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اب پھر
صرف 3 سال کے اندر اندر یورپ کے تمام عیسائی ہونیاڈے کے پرچم تلے جمع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہمارا صوبہ ٹرانسلووینیا ہم سے چھین لیا ہے اور ہمارے بہادر جنرل فرید بیگ اور اس کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے۔ کینہ پرور عیسائیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی ہر ضیافت میں ترک قیدیوں کی گردنیں کاٹ کر اپنی بزدلی اور بدفطرتی کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اسکندر کی بے وفائی بھی ایک جانکا خبر تھی، لیکن یاد رکھیے کہ سلطان معمولی حادثات سے دل گرفتہ نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان بغاوتوں کا سر پوری طاقت سے کچل دیا جائے۔ پہلے ہم اپنے فیصلے پر عمل درآمد میں کسی قدر دیر کر رہے تھے، لیکن ہمیں ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ ایشیائے کوچک میں ہمارے شہر کونیا کے سرداروں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ لہٰذا ہم نے فی الفور بیک وقت 2 لشکروں کے کوچ کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک 80,000 افواج پر مشتمل لشکر شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں یورپ کی جانب روانہ ہوگا، اور دوسرا لشکر لے کر میں خود کونیا کی بغاوت کا خاتمہ کرنے کے لیے ایشیائے کوچک کی طرف جاؤں گا۔ چنانچہ تمام سالاروں، سپاہیوں اور عمائدین سلطنت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت سے ان دونوں لشکروں کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ سلطان مشتعل تھا، اس نے جذبات میں پوری تقریر کر ڈالی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے مسند شاہی پر بیٹھ گیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ سلطان کے اچانک فیصلے سے حیران تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ بیک وقت دور دراز کے 2 محاذوں پر 2 بڑے لشکر روانہ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ دربار میں کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر ایک وزیر سلطنت نے اٹھ کر ادب سے عرض کی، سلطان معظم کا فیصلہ یقیناً دور اندیشی پر مبنی ہے، لیکن اگر سلطان معظم پہلے ہونیاڈے کی بغاوت اور پھر ایشیائے کوچک کی بغاوت ختم کرنے پر توجہ فرمائیں تو شاید دونوں محاذ آسانی سے فتح کیے جا سکیں۔ وزیر سلطنت نے کانپتے لرزتے اپنا مشورہ دیا تھا۔ سلطان مشورہ سن کر مسکرایا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ شہاب الدین پاشا کا لشکر ابھی صفے درست نہ کر پائے گا کہ میں کونیا کی بغاوت فرو کر کے اس کے ساتھ آ ملوں گا۔ وزیر سلطنت سلطان کا جواب سن کر مطمئن ہو گیا۔ اب سلطان کے چہرے کی سختی دور ہو چکی تھی اور دربار میں موجود لوگ حالات حاضرہ پر خسر پھسر کرنے لگے تھے۔ اتنے میں سلطان کی خاص فوج یعنی چری کا سپہ سالار آگے بڑھا اور مؤدب لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا، سلطان معظم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان نے جواب دیا، تم بھی شہاب الدین پاشا کے پرچم تلے یورپ کی مہم پر جاؤ گے۔ میرے ہمراہ یعنی چری کے صرف 5,000 سپاہی چلیں گے، جبکہ باقی دوسری فوج ہوگی۔ سلطان کی بات مکمل ہوئی تو سپہ سالار پھر بولا، سلطان معظم کے ہمراہ یعنی چری کے کون سے 5,000 دستہ کو مقرر کیا جائے؟ سلطان نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر چونکنے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے حکم دیا، وہ عرب نوجوان کہاں ہے جس نے تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دی تھی؟ اسے فوراً بلاؤ اور ہمارے ہمراہ تیاری کا حکم دو۔ یعنی چری کے سپہ سالار نے تعمیل کے انداز میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد کئی گھنٹے تک دربار میں لشکروں کی روانگی سے متعلق بات چیت ہوتی رہی۔ اس دوران قاسم بن ہشام کو بھی بلوا لیا گیا تھا۔ قاسم سلطان کے سامنے نمودار ہوا تو اس نے سلطان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سلطان نے قاسم کو اپنے سامنے طلب کیا اور کہا، قاسم بن ہشام، تم ہمارے ساتھ پرسوں علیہ صبح کونیا کی مہم پر روانہ ہو رہے ہو۔ تمہیں اس سلسلے میں کچھ کہنا ہو یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تعمیل کہہ سکتے ہو۔ قاسم نے ادب سے سلطان کی بات سنی اور کہا، سلطان معظم، آپ کے زیر سایہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرنا میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آپ مجھے پرسوں علیہ صبح سارے لشکر سے پہلے پائیں گے۔ البتہ قاسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن جھجک گیا۔ وہ پہلی بار کسی سلطان کے دربار میں حاضر ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ الفاظ اس کی زبان پر اٹک رہے تھے۔ سلطان نے فوراً کہا، ہاں ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاسم نے جھجکتے ہوئے زبان کھولی، سلطان معظم، میں صرف ایک عاجزانہ سا مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔
سلطان معظم ایک لشکر سالار شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں یورپ کی جانب روانہ کر رہے ہیں اور خود ایشیائے کوچک کی مہم پر روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ادرنا کو خالی کر دینے سے کیسر قسطنطنیہ کو یہاں اپنی ریشہ دوانیوں کا کھلا موقع مل جائے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ادرنا میں بعض خفیہ ہاتھ سلطان معظم کے خلاف سازش میں مصروف ہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے سکندر بیگ کو بغاوت کے لیے تیار کیا۔ سلطان قاسم کی بات سن کر چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک نظر آئی اور وہ اپنی مسلط پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں قاسم پر جمی ہوئی تھیں اور وہ کوئی اہم بات سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے کہا، قاسم بن ہشام، ہم تمہاری بصیرت کی داد دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پرانے اور دانشمند ساتھی بھی موجود ہیں، لیکن تم نے ان سب سے زیادہ اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہیں۔ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ہمراہ کونیا لے کر نہیں جائیں گے۔ ہم تمہیں اپنے پیچھے ادرنا میں شاہی سراغ رساں مقرر کرتے ہیں۔ ہمیں خود بھی شک تھا کہ سکندر بیگ کے پیچھے کیسر قسطنطنیہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہ گیا کہ ادرنا میں کسی سازش پر نظر رکھی جائے۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور تمام ذمہ دار افراد حکومت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ضرورت پڑنے پر تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ قاسم کے لیے سلطان کا یہ فیصلہ بھی غیر متوقع تھا۔ پہلے روز قاسم کو 5000 سالار مقرر کرنے کا سلطانی فیصلہ بھی عجیب تھا۔ قاسم نے سوچا، بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر آن غیر متوقع فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب قاسم کے پاس سلطان سے کہنے کے لیے مزید کچھ نہ تھا۔ قاسم نے تعمیل میں سر جھکایا تو سلطان پھر بولا، تم ہم سے دربار کے بعد تخلیے میں ملو، ہم کچھ اور ضروری باتیں بھی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ قاسم نے دوبارہ تعمیل میں سر جھکایا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ دربار برخاست ہوا تو دربان خاص قاسم کو کسر سلطانی کے دروازے تک لے گیا۔ یہاں خادمہ خاص نے قاسم کو وصول کیا اور اپنے ہمراہ لے کر سلطانی رہائش گاہ کی طرف چل دی۔ یہ کسر یلدرم تھا۔ لمبی لمبی راہداریاں شیشہ و سنگ سے آراستہ و پیراستہ تھیں۔ گلستان شاہی میں رنگ برنگے فوارے نصب تھے۔ قاسم دیوان خاص میں داخل ہوا تو اس کے سامنے شاہی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ یہ شہزادہ محمد تھا، سلطان معظم کا فرزند دوئم۔ سلطان کے بڑے بیٹے کا نام شہزادہ علاء الدین تھا۔ شہزادہ محمد نے مسکراتے ہوئے قاسم کا استقبال کیا تو خادمہ خاص ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادہ محمد بے تکلفی کے ساتھ قاسم سے بغلگیر ہوا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں تہوار والے روز سے آپ کی شمشیر زنی کا مظاہرہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں اور میں اسی روز سے آپ کی ملاقات کا خواہاں تھا۔ آج آپ کے آنے کا سنا تو میں آپ سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ آپ سلطان معظم سے ملنے کے بعد میرے پاس ضرور تشریف لائیے گا۔ میں اپنے کمرہ خاص میں آپ کا انتظار کروں گا۔ قاسم کو شہزادہ محمد بہت پسند آیا۔ قاسم نے شہزادہ محمد کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ واپسی پر اس سے ضرور ملے گا، اور پھر قاسم خادمہ خاص کی رہنمائی میں سلطان مراد خان ثانی کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے قاسم کو شفقت سے اپنے قریب نشست پر بٹھایا اور خادمہ خاص کو قاسم کی تواضع کرنے کا حکم دیا۔ یہ سلطان کا کمرہ ملاقات تھا۔ چاروں طرف اونچی اور خوبصورت نشستیں رکھی تھیں۔ کمرے کی دیواروں پر سلطنت عثمانیہ کے بہترین خطاطوں اور مصوروں کے فن پارے آویزاں تھے۔ درمیان میں کمرے کی چھت سے ایک کرمزی فانوس لٹک رہا تھا۔ کمرے کے فرش میں یونان کا سنگ احمر چمک رہا تھا اور کھڑکیوں کے ساتھ کم خواب کے رنگین پردے لٹک رہے تھے۔ سلطان نے قاسم سے پہلا سوال کیا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ ادرنا میں کیسر کے جاسوس سرگرم ہیں؟ سلطان معظم، مجھے کالونی کے راستے پر ایک اجنبی دوشیزہ نے روکا اور اپنا نام اور پتہ چھپاتے ہوئے یہ بتایا کہ سکندر بیگ سلطان معظم کے خلاف بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے اس کے ذریعے معلومات اور نام و پتہ پوچھنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے اپنی بگی میں سوار ہوئی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سکندر آپ کا عزیز فرزند تھا، چنانچہ میں نے اس دوشیزہ کی بات کو جھوٹ سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ قاسم نے اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونے والے لہجے میں کہا۔ سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں
اس نے بڑی بے صبری کے ساتھ قاسم سے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ سکندر کے روانہ ہونے سے پہلے کی یا بعد کی؟ یہ سکندر بیگ کے روانہ ہونے سے بعد کی بات ہے۔ سلطان نے قاسم کی بات سن کر تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور پھر کہا، اس کا مطلب ہے کہ واقعی سکندر بیگ پہلے سے غدار تھا، اور یہ بھی یقینی ہے کہ یہاں ادرنا میں کیسر کے جاسوس موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور تم کیا جانتے ہو؟ قاسم نے کسی قدر جھجکتے ہوئے جواب دیا، اس کے علاوہ میری نظر یعنی چری کے چند سالاروں پر بھی ہے، جن کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ باغیانہ خیالات کے مالک ہیں، اور چند دیگر اشخاص بھی میرے خیال میں مشکوک ہیں، لیکن ابھی تک میرے سامنے صحیح صورتحال واضح نہیں۔ اب جب کہ آپ نے میری ذمہ داری یہی مقرر کر دی ہے تو میں انشاءاللہ سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی اس سازش کا کھوج نکال لوں گا۔ بہت خوب، ہمیں تم سے یہی توقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کونیا سے واپس آئیں تو ہمیں کیسر کے جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خوشخبری سناؤ۔ پہلے ہم کونیا سے سیدھا یورپ روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک بار کونیا سے ادرنا واپس آئیں گے اور غداروں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ ہم تمہارے تعاون کے لیے اپنے خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام کو بھی مقرر کر دیں گے اور کوتوال شہر کو بھی ہدایات جاری کر دیں گے۔ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ نے سر دربار مجھے شاہی سراغ رساں مقرر فرمایا ہے۔ اس طرح یقیناً ادرنا میں مصروف جاسوسوں کو میرے بارے میں خبر ہو جائے گی اور وہ محتاط ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہرام خان اور کوتوال شہر کو میرے بارے میں ہدایات جاری نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو بے خبری کے عالم میں پکڑوں۔ سلطان مراد خان ثانی درویش فطرت انسان تھا اور ایک بہادر سپاہی تھا۔ اسے گھناؤنی سازشیں نہ آتی تھیں، لیکن سلطنت کے علماء اور دانشور سلطانی بصیرت اور تدبیر کے قائل تھے۔ سلطان نے غالباً اپنی دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے بہرام خان اور کوتوال شہر کو بتانا چاہا، لیکن قاسم نے اسے منع کر دیا۔ اس نے قاسم کے مشورے کو فوراً منظور کر لیا۔ اس کے بعد دیر تک قاسم اور سلطان غداروں کی چھان بین کے موضوع پر بات کرتے رہے۔ کافی دیر بعد جب قاسم سلطان سے ملاقات کر کے لوٹا تو شہزادہ محمد اپنے خاص کمرے میں اس کا منتظر تھا۔ وہ قاسم کو دیکھتے ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اسے اپنے قریب میسری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ محترم قاسم بن ہشام، اس دن مقابلے کے دوران اگر ہماری کنیز کی بیٹی مارسی آپ کو بر وقت خبردار نہ کر دیتی تو سکندر آپ کا سر قلم کر چکا تھا۔ شہزادہ محمد کی بات سن کر قاسم حیرت سے اچھلا۔ کنیز؟ کون کنیز اور کون سی بیٹی؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں شہزادہ حضور۔ شہزادہ محمد قاسم کی بات سن کر مسکرا دیا اور ہنس کر کہنے لگا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ مقابلے کے دوران آپ جب منصفین کے پاس کھڑے تھے اور تماشائیوں کی جانب دیکھ رہے تھے تو آپ کے عقب سے سکندر نے خطرناک وار کیا تھا؟ اس وقت آپ کو خبردار کرنے والی آواز سکندر بیگ کی البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی تھی۔ قاسم حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس نے کسی قدر معصومیت سے کہا، آواز تو نہیں تھی، البتہ ایک چیخ سی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ چیخ کس طرف سے بلند ہوئی۔ شہزادہ محمد اب مزے لے لے کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، جی ہاں جناب، وہ چیخ مارسی کی تھی۔ خیر چھوڑیے، ہم بھی ملتے ہی کیا گفتگو لے بیٹھے ہیں۔ سنا ہے آپ کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا گیا ہے۔ برادر محترم، برائے کرم ہمارے لیے بھی ایک دو سراغ ضرور ڈھونڈیے گا۔ شہزادہ محمد نے زو مانی جملہ کہا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے، لیکن قاسم کا ذہن متواتر اس چیخ پر لگا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکی نے انتہائی نازک وقت میں اس کی جان بچا کر اس پر احسان کر دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے البانوی کنیز کی بیٹی سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مان کسی خیال کے تحت قاسم نے شہزادہ محمد سے کہہ دیا، شہزادہ حضور، حق تو یہ ہے کہ میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کروں، لیکن سوچتا ہوں اس کو کہاں تلاش کروں۔ قاسم کے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات گردش کر رہے تھے۔ غالباً اس کے اندر کا سراغ رساں حرکت میں آ چکا تھا، ورنہ اس طرح پہلی ملاقات میں شہزادہ محمد کے ساتھ وہ یوں بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ شہزادہ محمد نے قاسم کی بات سنی تو اس کا کہکا نکل گیا۔ اچھا
چند لمحوں میں نوبت بائیں جا رسید. کہیں ہمارے سراغ رساں صاحب غائبانہ عشق تو نہیں فرمانے لگے؟ نو عمر شہزادے نے اپنا قیافہ قائم کرتے ہوئے کہا. نہیں شہزادہ حضور، ایسی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی اخلاقی لحاظ سے کہہ رہا تھا. آخر اس لڑکی نے میری جان بچائی ہے. شہزادہ محمد پھر ہنس دیا. برادر محترم، آپ کی اخلاقیات اپنی جگہ بجا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ ایک عیسائی ماں کی بیٹی ہے. قاسم کے لیے یہ بات پھر چونکا دینے والی تھی. وہ اپنے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ سراغ رسانی کی ذمہ داری سنبھالتے ہی پہلے قدم پر اسے سراغ ملنا شروع ہو گئے تھے. اس کا ذہن ایک عیسائی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے تہوار والے روز قاسم کی جان بچائی اور جو سکندر کی البانوی کنیز کی بیٹی ہے. یہ یقیناً ایک عجیب اتفاق تھا، اس قدر عجیب کہ اسے جان کر قاسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے بے صبری سے بات کرتے ہوئے پوچھا، لیکن شہزادہ حضور، اس لڑکی کا پتہ بھی تو عنایت فرمائیے تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا سکیں. بہت خوب، سبحان اللہ. تو ہمارے 5000 سالار اور شاہی سراغ رساں جناب قاسم بن ہشام صاحب ایک عیسائی لڑکی کے دام حسن میں گرفتار ہو ہی گئے. شہزادہ محمد خوب ہنس رہا تھا. قاسم نے بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو کر ہنسی مزاح کا ماحول بنانے کی اداکاری کی. شہزادہ محمد نے پھر کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو مارسی کا پتہ بتا دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، پہلے آپ وہ پوری کیجئے. قاسم نے چونک کر پوچھا، بے شک، فرمائیے کون سی شرط ہے؟ شہزادہ محمد نے ہنستے ہنستے کہا، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے دوست بننے کا وعدہ کیجئے. آپ ہمارے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارے ہمراہ شکار کے لیے بھی جایا کریں گے اور ہمیں ملنے کے لیے یہاں قصر سلطانی میں بھی تشریف لایا کریں گے. قاسم نے اطمینان کی سانس لی اور فوراً کہا، آپ کی دوستی ذہن نصیب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے. قاسم کی بات کے ساتھ ہی دونوں ہنس دیے. قاسم نے نو عمر شہزادے کے ساتھ وعدے کا ہاتھ ملایا اور کہا، ٹھیک ہے حضور، اب آپ فرمائیے سکندر بیگ کی البانوی کنیز کا پتہ. شہزادہ محمد نے قاسم کو مزید تنگ نہ کیا اور بتا دیا کہ شاہی محل کی عقبی کالونی میں البانوی کنیز مارتھا کا گھر ہے. اب قاسم کے لیے شہزادے کے پاس مزید رکنا ممکن نہ تھا. اسے اپنے مشن کا پہلا سراغ مل چکا تھا. چنانچہ کچھ ہی دیر بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی. نو عمر شہزادے نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی. شہزادہ محمد قاسم بن ہشام کو دیوان خاص کے دروازے تک چھوڑنے آیا اور جب قاسم روانہ ہونے لگا تو شہزادے نے ایک عجیب سی بات کر دی، دوست، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ البانوی کنیز کے گھر شکریہ ادا کرنے سے زیادہ سکندر بیگ کی سازش کا سراغ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو روکیں گے نہیں. قاسم نے خفیف نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی بصیرت کی داد دی. قاسم نے سوچا کہ سلطان مراد خان ثانی کی نسبت اس کا بیٹا محمد زیادہ ذہین ہے اور صاحب بصیرت تھا. پھر قاسم نے شہزادے کو سلام کیا اور محل سے نکل کر چلا گیا. اب اس کے دماغ میں سنسنی کے گھوڑے دوڑ رہے تھے. وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد مارسی سے مل لے. جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا یہ یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ مارسی ہی وہی لڑکی ہے جو اسے زیتون کے باغات میں ملنے کے لیے آئی تھی. ابھی شام ہونے میں کچھ دیر تھی اور وہ رات کے اندھیرے میں مارتھا کے گھر جانا چاہتا تھا. چنانچہ اس نے وقت گزارنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا. گھر پر اس کا بھائی طاہر موجود تھا. قاسم گھر میں داخل ہوا تو بچے دوڑ کر آئے اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے. اب اس کے بھتیجے اس کے ساتھ پوری طرح مانوس ہو چکے تھے. وہ گھر آتا تو اس کے ساتھ اچھلنے کودنے لگتے. اس کے والدین بھی ادرنا کی زندگی سے مطمئن تھے کیونکہ یہاں وہ اپنے دونوں بیٹوں، بہو اور پوتوں کے ساتھ تھے. قاسم کی ماں زیادہ بوڑھی نہ تھی، وہ ایک دیندار عورت تھی. یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں بیٹے مذہبی خیالات کے مالک تھے. قاسم اپنے کمرے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا کہ طاہر داخل ہوا. سنا ہے آج سلطان نے بلوایا تھا تمہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا. قاسم نے کسی قدر حیرت سے کہا، مجھے تمہارے دوست 10,000 سالار آغا حسن نے بتایا ہے. طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور قاسم کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا. جی ہاں،
سلطان بیک وقت 2 لشکر روانہ کر رہا ہے، ایک ہونیاڈے کے مقابلے میں یورپ کی جانب اور دوسرا کونیا کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے۔ قاسم نے بتایا، تمہیں کون سے لشکر میں شامل کیا گیا ہے؟ مجھے سلطان نے حکم دیا ہے کہ میں یہیں رہ کر کیسر کے جاسوسوں کا کھوج لگاؤں۔ اس نے مجھے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے۔ قاسم نے کسی قدر جھجکتے ہوئے بتایا، یہ کیا بات ہوئی؟ شاہی سراغ رساں؟ کیا تم اب 5000 سالار نہیں رہے؟ طاہر نے حیرت سے پوچھا۔ قاسم بولا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ دراصل میں نے خود سلطان کو بتایا تھا کہ ادرنا میں کیسر کے جاسوس موجود ہیں۔ مان قاسم کو ایک خیال آیا اور اس نے اپنے بھائی سے سوال کر دیا، بھائی جان، ابو جعفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہی ابو جعفر جو ایک بار ہمارے گھر آیا تھا۔ طاہر نے سنسنی زدہ نظروں سے قاسم کی جانب دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ بغدادی دروازہ کی مسجد کا خطیب ہے۔ ہاں، البتہ یہ بھی سنا ہے کہ اس کے تعلقات دربار شاہی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ طاہر کی بات سن کر قاسم درمیان میں بول پڑا، نہیں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ ادرنا میں کہاں سے آیا ہے؟ اس کا حدود اربا کیا ہے؟ اور یہ کہ کیا ادرنا میں اس کا کوئی اور رشتہ دار بھی ہے؟ طاہر کچھ سوچنے لگا۔ اب اس کے ماتھے پر سوچ کی شکنوں کا بسیرا تھا۔ اس نے چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد کہا، جہاں تک مجھے معلوم ہے ادرنا میں ابو جعفر کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ یہ شخص عرب کا باشندہ ہے اور پچھلے کئی سال سے یہاں ادرنا میں مقیم ہے۔ یہ جان کر کہ ابو جعفر کا کوئی رشتہ دار ادرنا میں نہیں، قاسم کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور طاہر سے کہنے لگا، بھائی جان، آپ نے غور سے ابو جعفر کا چہرہ دیکھا ہے؟ آپ یاد کریں، وہ عربوں کی طرح گورا چٹا اور صحت مند ضرور ہے، لیکن اس کی آنکھیں عربوں سے مشابہ نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں کی نیلی رنگت لاطینی اقوام جیسی ہے۔ قاسم کی بات سن کر طاہر ہنس دیا، ارے بھائی، تم تو سچ مچ جاسوس بن گئے، اتنی دور دور کی کوڑیاں لانے لگے ہو، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ ابو جعفر یہاں 20 سال سے مقیم ہے، آج تک تو کسی نے اس پر شک نہیں کیا۔ اب تم ہو کہ اسے عرب ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، حالانکہ وہ عمدہ لہجے میں عربی بولتا ہے۔ قاسم نے بھائی کی بات سنی لیکن خاموش رہا، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ قاسم کو خلاؤں میں گھورتا دیکھ کر طاہر بولا، اچھا چھوڑو یہ سراغ رسانی، چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ قاسم دسترخوان پر بھی خاموش رہا۔ جب سے سلطان نے اسے سراغ رسانی کی ذمہ داری سونپی تھی، اس کا دماغ فعال ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ کیسر قسطنطنیہ اور ابو جعفر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے، اس کی بجاآوری کے لیے ضروری ہے کہ اسے کیسر قسطنطنیہ کی ریشہ دوانیوں سے متعلق پوری معلومات ہوں۔ اسی خیال کے تحت اس نے طاہر سے سوال کیا، بھائی جان، قسطنطین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنگ سے زیادہ سازش کے ذریعے اپنے دشمنوں کو مات کرتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ طاہر نے قاسم کی بات دلچسپی سے سنی اور کہا، یہ سچ ہے، کیسر زیر زمین سرگرمیوں میں مہارت رکھتا ہے۔ ہمارے سلطان کے دادا سلطان بایزید یلدرم اور مشہور ایشیائی فاتح امیر تیمور کے مابین اسلامی تاریخ کی رسوا کن لڑائی فی الحقیقت کیسر کی خفیہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے تربیت گاہ کی لائبریری میں اس مکتوب کی نقل دیکھی ہے جو کیسر نے بایزید یلدرم کے خلاف امیر تیمور کو لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا، میری سلطنت بہت پرانی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی قسطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجود تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بھی خلفاء سے بار بار ہماری صلح ہوئی اور کسی نے قسطنطنیہ لینے کا قصد نہیں فرمایا، لیکن اب عثمانی سلطان نے ہمارے اکثر مقبوضہ چھین لیے ہیں اور ہمارے دارالسلطنت قسطنطنیہ پر اس کا دانت ہے۔ ایسی حالت میں سخت مجبور ہو کر ہم آپ سے امداد کے خواہاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے سوا ہم اور کسی سے خواہان امداد بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بایزید خان یلدرم کے مسلمان اور ہمارے عیسائی ہونے کا خیال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بایزید خان کو اس طرف یورپ میں مسلسل فتوحات ہو رہی ہیں اور اس کی طاقت بڑی تیز رفتاری سے ترقی پذیر ہے۔ وہ بہت جلد اس طرف سے مطمئن
اور فارغ ہو کر آپ کے مقبوضہ ممالک پر حملہ آور ہوگا، اور اس وقت آپ کو اسے زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بایزید خان نے سلطان احمد جلائر اور کرا یوسف ترکمان کو، جو آپ کے مفرور باغی ہیں، اپنے یہاں عزت کے ساتھ مہمان رکھ چھوڑا ہے، اور یہ دونوں باغی اس کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور مشورہ دینے میں برابر مصروف ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے لیے کچھ کم بےعزتی کی نہیں ہے کہ آپ کے باغی سلطان بایزید کے پاس اس طرح عزت و احترام کے ساتھ رہیں اور آپ ان کو واپس طلب نہ کر سکیں۔ بس مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایشیائے کوچک پر حملہ کر دیں، کیونکہ اس ملک کو قدرتی طور پر آپ کے قبضے میں رہنا چاہیے۔